بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں حصہ تعلیمات 4 علوم عصریہ اسکیم آف اسٹڈیز 4 اسکول کالج یونیورسٹی اینڈ بزنس ایجوکیشن۔ اس حصے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے جامعۃ الرشید کے اساتذہ کی نگرانی میں پیش کیے جانے والے عصری تعلیم کے پروگرام اور ان پروگراموں کو چلانے والے تعلیمی اداروں کا مختصر تعارف۔ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ پروگرام جو البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور کالج سے پیش ہوتے ہیں، یہ عرف عام میں میٹرک اور انٹر تک کی تعلیم کہلاتی ہے۔ سیکنڈری سرٹیفکیٹ پروگرام میٹرک کے اس پروگرام کے تحت انگلش اردو میڈیم میں سائنس اور آرٹس گروپ کو سیکنڈری بورڈ آف ایجوکیشن کے امتحانات کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے طلبہ کو 8ویں اور 9ویں جماعت میں داخلے دیے جاتے ہیں۔ شرائط داخلہ 8th کلاس کے لیے عمر کی حد 13 سال اور داخلہ ٹیسٹ کم از کم 60% نمبروں کے ساتھ پاس کرنا۔ 9th کلاس سائنس گروپ کے لیے عمر کی حد 13 تا 16 سال اور داخلہ ٹیسٹ میں 70% نمبر حاصل کرنا، جبکہ آرٹس گروپ کے لیے 60% نمبر حاصل کرنا۔ نصاب اس تعلیمی پروگرام میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ امتحانات سال میں 2 ہوتے ہیں، مڈ ٹرم اور فائنل، جبکہ ماہانہ ٹیسٹ بھی باقاعدگی کے ساتھ لیے جاتے ہیں اور والدین کو رپورٹ بھیجی جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ مشاورت کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ تربیت اس پروگرام کی خصوصیت اس کا تربیتی نظام ہے۔ چونکہ زیادہ تر طالب علم رہائشی ہیں، لہٰذا ان کی 24 گھنٹے نگرانی و تربیت کے عمل کو مستقل طور پر مانیٹر کیا جاتا ہے۔ تربیت کے لیے مرکزی نقطہ شرعی اقدار کی پاسداری کرنا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، باجماعت نماز کے لیے صف اول میں جگہ پانے کی کوشش، قیام اللیل اور موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے پیر، جمعرات اور ایام بیز کے روزے رکھنا وغیرہ شامل ہے۔ الحمدللہ یہاں معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں تربیت کا سنہری موقع ملتا ہے۔ ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ پروگرام انٹر کی تعلیم کے لیے اس پروگرام کا خاصہ انگریزی اور اردو میڈیم اور صاف ستھرے ماحول میں معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے، جہاں تجربہ کار اساتذہ طلبہ کو سائنس اور جنرل گروپ کے امتحانات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں داخلے کے لیے کم از کم بی گریڈ میں پاس ہونا اور داخلہ ٹیسٹ میں 60% نمبر حاصل کر کے کامیاب ہونا شرط ہے۔ اس پروگرام میں بھی سندھ بورڈ کا منظور شدہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ سائنس لیبز اور کمپیوٹر لیبز کا خصوصی اہتمام طلبہ کو بہترین نتائج حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور انٹر کالج سیکنڈری بورڈ ہائر سیکنڈری اسکول ایجوکیشن پروگراموں کے لیے جامعۃ الرشید کے اساتذہ کی نگرانی میں البیرونی ماڈل اسکول اور انٹر کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دونوں ادارے محکمہ تعلیم اور حکومت سندھ سے منظور شدہ ہیں اور طلبہ متعلقہ بورڈ کے امتحانات دے کر سرٹیفکیٹس حاصل کرتے ہیں۔ ویژن انتظامیہ کا ویژن ہے کہ مسلمان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں ہماری نئی نسل جدید عصری تعلیم اور اسلامی شعار و اقدار سے لیس ہو کر تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکے اور اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر سکے اور اپنی مسلم شناخت اور اسلامی ورثے پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے اس پر فخر کر سکے۔ اسی نظریے کے تحت انتظامیہ نے ادارے کا نام بھی ایسے مسلمان سائنسداں کے نام پر رکھا ہے جو اپنے زمانے کی عصری تعلیم میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلامی شعار اور اسلامی ورثے کا محافظ بھی تھا۔ اغراض و مقاصد ایمز اینڈ آبجیکٹیوز نئی نسل کو اسلامی اقدار و شعار سے لیس کر کے حقیقی اسلامی روح پیدا کرنا، معاشرے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باعمل مسلمان تیار کرنا، نوجوان نسل کو جدید سائنسی تعلیم مکمل اسلامی ماحول میں فراہم کرنا، بچوں کی اس انداز سے تربیت کرنا کہ وہ ملک کے لیے مفید اور محب وطن شہری ثابت ہوں، منفرد سوچ کے حامل، اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے اور اعتماد کے ساتھ زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والے افراد تیار کرنا، نوجوان نسل کی ایسی کردار سازی کرنا کہ وہ صرف اعلیٰ ثانوی تعلیم تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ شریعت کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اور زندگی کے ہر میدان میں ثابت قدم رہیں،
تربیتی نظام ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سسٹم البیرونی انٹرمیڈیٹ اسکول اور کالج کا بنیادی خاصہ عملی تربیت کرنا۔ انتظامیہ جہاں ایک طرف تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی کے لیے کوشاں ہے، وہاں طلبہ کے اخلاق اور عملی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں خصوصاً رہائشی طلبہ کے لیے نمازوں کا باجماعت اہتمام، روزانہ 45 منٹ تلاوت قرآن اور مختلف علماء کے ہفتہ وار اصلاحی بیان منعقد کرتی ہے اور عملی کردار سازی پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں کو کریکولر ایکٹیویٹیز طلبہ کی ذہنی و جسمانی نشو و نما کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کا سلسلہ سال بھر بدستور قائم رہتا ہے اور کیلنڈر کے مطابق مقابلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن میں کھیل، تقریر، حمد و نعت کے مقابلے شامل ہیں۔ کھیل کے لیے وسیع و عریض میدان موجود ہے۔ تیراکی کے لیے بین الاقوامی معیارات کے مطابق سوئمنگ پول سے بھی طلبہ شیڈیول کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حفاظ لینگویج پروگرام عربی انگلش حفاظ طلبہ کے لیے عربی اور انگلش لینگویج پروگرام کے تحت 1 سالہ دورانیے پر مشتمل عربی اور 1 ہی سال کے دورانیے پر مشتمل انگلش پروگرام جاری کیا گیا ہے۔ اس میں طلبہ کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ پہلے عربی سیکھیں یا انگلش یا دونوں سیکھیں۔ یہ آپشن طلبہ کی اپنی تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے دیا گیا ہے تاکہ انہیں آئندہ تعلیم جاری رکھنے میں ضروری بنیاد اور آسانی فراہم ہو۔ تعلیمی اوقات صبح 7:30 سے 12:30 بجے دوپہر تک جامعۃ الرشید کے مرکزی نظام الاوقات کے مطابق 7 گھنٹے ہوتے ہیں۔ فجر کی اذان سے 20 منٹ قبل اور ظہر کی نماز سے متصل بھی 1 پیریڈ ہوتا ہے۔ اہداف دونوں زبانوں کے لیے بنیادی 4 مہارتوں اسکلز کے حصول کے لیے تعلیمی و تدریسی سرگرمیاں منظم کی جاتی۔ بول چال، اسپیکنگ، لکھنا، رائٹنگ، پڑھنا، ریڈنگ، سننا، لسننگ، بخاری شریف کا حافظ بنانا۔ حفاظ طلبہ کو جمع بین الصحیحین کا، جس میں بخاری و مسلم کی تمام احادیث کو بحذف تکرار و اسناد 3 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے، حافظ بنانا اس کورس کے ہدف میں شامل ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کا آغاز عربی اور انگلش کے پہلے بیچ میں 24 شرکاء کے ساتھ ہوا۔ تمام طالب علم رہائشی ہیں۔ ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے جامعہ کے مرکزی نظام کے تحت ان کی مانیٹرنگ کے ساتھ اصلاحی و تربیتی سرگرمیوں میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حافظ قرآن بچوں کے تعلیمی مستقبل کے تحفظ کے لیے اس اقدام کو عوام و خواص نے خوب سراہا ہے اور داخلے کے لیے بھرپور رجوع ہوا۔ ان پروگرامز کو مزید سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے لینگویج لیب کے قیام اور سافٹ ویئر سلیکشن پر کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پروگرام کو مؤثر اور کارآمد بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گریجویشن پروگرام برائے طلبہ درس نظامی میں داخلے کی شرط میٹرک B گریڈ میں پاس ہونا ہے۔ جب طالب علم درس نظامی میں داخل ہو جاتا ہے اس کا گریجویشن پروگرام بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بتدریج انٹر سال اول، دوم اور BA پارٹ 1 اور فائنل کے امتحانات کے لیے درس نظامی کے دورانیے ہی میں تیاری کرتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ ایک مربوط نظام الاوقات مرتب کیا گیا ہے تاکہ انٹر اور BA کی تعلیم ساتھ ساتھ جاری رہ سکے۔ طلبہ اس پروگرام کی تکمیل پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے کرتے ہیں، جس کا انتظام جامعۃ الرشید کی نظامت تعلیمات کے تحت ہوتا ہے۔ ماسٹر پروگرام میں MA اکنامکس اور MBA کے ساتھ ساتھ BA اور BBA کے پروگرام بھی کرائے جاتے ہیں۔ ابتداءً صرف علماء کرام کے لیے بیچلرز اور ماسٹرز پروگرام ترتیب دیے گئے تھے تاکہ معیاری تعلیم مروجہ طرز اور سہولتوں کے ساتھ پیش کی جا سکے۔ اب ان پروگراموں کو عام پبلک کے لیے بھی پیش کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم دینی اور روحانی تعلیمی فضا میں معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ MA معاشیات کا ماسٹر پروگرام کراچی یونیورسٹی کے نصاب و انتظام کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں تخصص فی الفقہ المعاملات کے شرکاء اپنے 2 سالہ کورس کے دوران MA اکنامکس کا امتحان بھی پاس کر سکیں گے۔ پہلے بیچ کی رجسٹریشن ہو چکی ہے اور سلسلہ تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ BA کا 2 سالہ پروگرام بھی جو جامعہ کراچی کے نصاب اور امتحانات کے تحت ہے جاری ہے۔ BBA 4 سالہ بزنس ایجوکیشنل پروگرام ہے جو انٹر کے بعد کرایا جاتا ہے اور ماسٹرز کے برابر ہے۔ یہ پروگرام بھی کراچی یونیورسٹی کے نصاب اور امتحانات کے نظم کے تحت ہے اور کراچی یونیورسٹی ہی اس کی ڈگری جاری کرتی ہے۔ MBA کا 2 سالہ پروگرام بھی کراچی یونیورسٹی کے نصاب اور امتحانات کے نظم کے تحت ہے اور ڈگری بھی کراچی یونیورسٹی جاری کرتی ہے۔
ان ماسٹرز پروگراموں کا خاصہ یہ ہے کہ طلبہ کو خالص دینی اور روحانی تعلیمی فضا میں اچھا کیریئر رکھنے والے پروفیشنل اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، ان پروگرامز کو کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کمس سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بزنس اسکول شرعی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے نظام تعلیم و تدریس کو جامعۃ الرشید کے اساتذہ کی نگرانی میں چلا رہا ہے۔ الحمدللہ علماء کرام کا پہلا بیچ اس سال 2010 میں پہلا MBA پروگرام مکمل کر چکا ہے اور کمس کے پہلے کانووکیشن کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہیں۔ وہ علماء کرام جنہوں نے گریجویشن کر رکھی تھی، ایک داخلہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے ذریعے پروگرام کے لیے منتخب کیے گئے اور MBA کورس شروع کرنے سے پہلے انہیں 1 سالہ استعدادی حصول پروفیشنسی اٹینمنٹ تعلیمی و تربیتی پروگرام سے گزارا گیا، جس میں انگریزی، کمپیوٹرز، بزنس اور اکنامکس، ٹریڈ اینڈ فائنانس کی اصطلاحات اور اہم اداروں کے افعال و طریقہ کار، مالیاتی نظاموں، تجارتی نظاموں، اسٹاک ایکسچینج وغیرہ کا تعارف کرایا گیا اور ان جگہوں کے دورے بھی کرائے گئے۔ اس پروگرام کی تکمیل کے بعد انہوں نے MBA کے کورسز لینا شروع کیے اور انٹرنشپس بھی کیں۔ کمس کا ویژن اسلامی اقدار و شعار کی روشنی میں ایسے لیڈر تیار کرنا جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کسب کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے رہنمائی کر سکیں۔ مشن بیان، مشن اسٹیٹمنٹ۔ ہم ایسے انتظامی پروفیشنل لیڈرز کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھاتے ہیں جو تنظیمات کی سائنسز کو اسلامی بینکاری، تجارت اور مالیات سے نہ صرف متعارف کرائیں بلکہ ان کا کامیاب عملی مظاہرہ کر سکیں۔ ایسے شریعہ اسکالر تیار کریں جو دور حاضر کے لہجوں، زبان اور اصطلاحوں، طریقہ کار، تکنیک اور نظمیاتی اوزاروں سے لیس ہوں، وسائل کو مروجہ طریقوں کے مطابق منظم کر کے نتیجہ خیز پیداواریت کو ممکن بنائیں۔ کمس کی چند خصوصیات: مقدس روح پرور تعلیمی فضا جہاں سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ شہر کے ہنگاموں سے دور پرفضا ہرے بھرے لانوں، فواروں، سوئمنگ پولز اور دیدہ زیب ہارٹیکلچر سے مزین عمارت جہاں تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ لائبریری اور شاہکار کمپیوٹر کی سہولیات موجود ہیں۔ علمی مقاصد اور تدریسی ضرورت کو سامنے رکھ کر تعمیرات کی گئی ہیں۔ فیکلٹی ایسے ارکان پر مشتمل ہے جو اچھے قومی اور بین الاقوامی بزنس اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے ساتھ تجارت، صنعت اور کارپوریٹ سیکٹر کا اہم تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ادارہ کراچی یونیورسٹی سے الحاق شدہ ہے اور نظم امتحانات و نصابات اسی یونیورسٹی کے تحت ہے، جس کی ڈگری کو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حصے میں آپ نے تعلیمات 4 علوم عصریہ کے مختلف تعلیمی پروگراموں اور اداروں کے بارے میں تعارف حاصل کیا۔ الحمدللہ یہ ادارے شرعی اصولوں کے تحت منضبط ہیں اور اس شعار کے عکاس ہیں۔ عصری تعلیم کے مقابلے میں اسلامی تعلیم کی بنیاد عقل کے بجائے وحی پر ہے اور وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے۔ دنیاوی تعلیم کو شرعی اصولوں کے تحت منظم کرنا جامعۃ الرشید کے نظریہ تعلیم کا بنیادی عنصر ہے۔ علوم عصریہ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ملاحظہ کیجیے جامعۃ الرشید تعارف، خدمات و اہداف کا 5واں باب۔